من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں. اے ہمارے رب، اور ہم پر بوجھ نہ رکھ جسے تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. اے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں برداشت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما اور بخش دے، اور ہم پر مہر کر کہ تو ہمارا مولا ہے. تو کافروں پر ہمیں مدد فرما. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگوں برتری والا ہے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے صدقے میں ہے دو جہاں، تیرے صدقے میں ہیں دو جہاں. تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، ہم تیرے در سے جائیں کہاں. تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم. میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارا ملے، ڈوبتوں کو کنارا ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو سید فرحان علی وارث کی جانب سے سلام پہنچے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جس کے نام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ ناظرین، آپ سب کو رمضان المبارک کا دوسرا روزہ جو آپ اختیار کریں گے وہ بہت بہت مبارک۔ امید ہے آپ کا پہلا روزہ بھی یکم رمضان المبارک بہت ساتھ خیریت سے گزرا ہوگا، اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ایک روزہ ہم نے رکھا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اب جو دوسرا روزہ اختیار کریں گے اس روزے کو پورا کرنے کی بھی ہمت دے اور اس کو قبول بھی فرمائے۔ یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ جو کلام میں نے دعائیہ پڑھا، یہ جو اب ہم بار بار دعا کی بات کر رہے ہیں، تو آج کا ہمارا موضوع بھی بہت اہم ہے، اور وہ موضوع بھی ہے دعا کے حوالے سے۔ یعنی ہم آج علماء کرام سے پوچھیں گے، آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور کون سا ایسا وقت ہے، کون سا ایسا لمحہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ یعنی دعا تو ہم ہر وقت کرتے ہیں، لیکن کوئی خاص وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے؟ کیونکہ دعا تو ہمیں ہر دور میں کرنی ہے، لیکن اس وقت رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس وبا کا شکار ہوئے ہیں، تو اس وقت لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، دعا کریں، مغفرت کریں، اور اپنے گناہوں کا استغفار کریں، اور رحمت کی دعا کریں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما، کیونکہ اگر اللہ کی رحمت رہی تو سب کچھ ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا موضوع آج دعا کا ہے۔ ہم مختصر سے ایک وقفے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وقفے سے جب واپس لوٹیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے علماء کرام، اور دین کی اچھی اچھی باتیں ہم ان سے سیکھیں گے، اور ہم دو نعت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو دیکھتے رہیے باران رحمت آج ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے دعا، کہ کون سی دعائیں ہیں جو اللہ قبول کرتا ہے، کون سے اسباب ہیں جس سے اللہ دعا جلدی قبول کرتا ہے، اور کن لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا، اور کون سے ایسے اسباب ہیں جس پہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کون سا ایسا وقت ہے دعا کا کہ جو قبولیت کا قریبی وقت ہے، اور بہت ساری ایسے سوالات ہیں جو علماء کرام سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ محفل کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں مولانا مفتی اقبال نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا روزہ آپ کا ٹھیک ٹھاک گزرا ماشاءاللہ، اور آج دوسرا روزہ اختیار کریں گے ماشاءاللہ۔ مولا قبول فرما، اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ہیں اور وائس چیئرمین آف اتحاد بین المسلمین جناب آغا جعفر رضا علوی صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ. آپ کو روزہ جی مبارک ہو الحمدللہ، دوسرا شکر ماشاءاللہ. خدا کا. ساتھ خیریت سے روزہ جا رہے ہیں. فضل ربی. شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ الحمدللہ. تشریف لائے دوبارہ. ماشاءاللہ. اچھا قبلہ، دعا کا سلسلہ ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنے کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. مولانا مفتی اقبال نقشبندی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ یہ فرمائیے گا کہ دعا کیسے مانگنے کا حکم ہے اور دعا کی اہمیت کیا ہے. یعنی کبھی کبھی تو ہم کرتے ہیں نا، جیسے نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز میں اکثر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نماز پڑھ لی، اب دعا کی ضرورت کیا ہے، بس اللہ سننے والا ہے. تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ دعا کی اہمیت ہے بھی یا نہیں ہے، کہ لوگ دعا کا جو بتایا جاتا ہے کہ دعا مانگنی لازمی چاہیے، تو وہ اہمیت کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. شکریہ فرحان بھائی. بڑا اہم ٹاپک ہے دعا کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الدعاء المخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جی. یعنی انسان جتنی عبادت کر لے اور عبادت کے بعد وہ دعا نہیں مانگتا تو گویا وہ اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے نہیں کرتا. تو دعا کا کہیں مانگنا واجب ہے، کہیں دعا کا مانگنا سنت ہے، کسی جگہ پر دعا کا مانگنا مستحب ہے. صحیح. جہاں تک تعلق ہے نماز کے بعد کی دعا کا، کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے. ضرور لازم. یعنی 4 فرض پڑھے تو اس کے بعد دعا مانگنا ضروری ہوتا ہے. ختم قرآن کیا اس کے بعد دعا مانگنا یہ بھی سنت ہے. سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت اہل بیت بھی ہے. ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. بغیر دعا کے وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. اور اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے کس طرح مانگیں، وہ ہمارے قریب ہے یا دور ہے. آپ انہیں کہہ دیں استجیبوا. یہ جو دعائیں جتنی کرتے ہیں ہم اپنے قدرت کے کانوں سے سنتے ہیں، چاہے یہ سری آواز سے، جہری آواز سے، چیخ کر مانگیں، آہستہ مانگیں، ہم دعا کو سننے والے ہیں. اور جب یہ آمین کہتے ہیں تو آمین کے معنی بھی یہی ہے قبول فرما. یہ بھی آمین بھی دعا ہے. تو دعا کرنی چاہیے. دعا میں بخیلی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ختم قرآن کے بعد اگر کوئی کعبہ شریف میں جاتا ہے تو اس کی پہلی نظر بیت اللہ شریف پہ پڑتی ہے، تو وہاں جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے. یہ قبولیت. اب آپ کا سوال یہ کہ کس وقت قبول ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ جو بندے پچھلی راتوں میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو قبولیت کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. رزق حلال ہو، مومن ہو، صالح ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے وہ پورے کرتا ہو، تو پھر وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یقیناً انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اولیاء کرام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، صحابہ کرام اہل بیت انہار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ بندگان خدا ہیں جن کے وسیلے سے اگر ہم مانگیں تو یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دوسرے مقام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم. پروردگار عالم ہم نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، اب تعمیر کعبہ کے بعد وہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں. حکم یہ ہے کوئی اچھا نیک کام کرو، یعنی کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد کی دعا بھی ہے. علماء کرام یہ بھی سنت ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ کھانے کے بعد دعا مانگو، پہلے دعا مانگو. یعنی پہلے دعا یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الذی لا یضر. مختلف احادیث کے الفاظ اس میں ملتے ہیں. تو یقیناً یہ باتیں تو ثابت ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا تو مانگنی چاہیے. ہر مشکل میں، ہر آسانی میں دعا کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور پھر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. کوئی سفر کرتا ہے
कोई रास्ते में जाता है, ज़ियारत के लिए जाता है, उम्रे के लिए जाता है, हज के लिए निकलता है, वो मुसाफिर है। तो अल्लाह फरमाता है हम मुसाफिर की दुआ भी कबूल करते हैं। तो यकीनन जब वो बावुज़ू होगा, रात वुज़ू का जिक्र सहरी में हो रहा था, जब हम बावुज़ू निकलते हैं और नवाफिल नमाज कसर पढ़ते हैं, जाते हैं, तो अपने रब से दुआ मांगते हैं, यानी अपने लिए भी और दूसरे मुसलमानों के लिए भी। सुभान अल्लाह। मौलाना मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू को जहाँ पर छोड़ा है, यहीं से एक सवाल ये पैदा होता है, जैसे कह रहे हैं कि मुसाफिर की दुआ जो है वो कबूल होती है, तो ऐसे सिर्फ मुसाफिर ही की या और कौन कौन से लोग ऐसे हैं, ये मैं सवाल मौलाना जाफर अलवी साहब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि किन की दुआएं अल्लाह, कौन से लोग हैं जिनकी दुआएं अल्लाह जल्दी कबूल करता है, और वो कौन लोग हैं कि जिनकी दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, और कौन लोग हैं जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल ही नहीं करता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुआ एक ऐसा अमल है कि किसी भी मज़हब से इंसान ताल्लुक़ रखता है तो उसमें ये दुआ का अमल है। कोई सूरज के सामने दुआ कर रहा है, कोई चांद के सामने, कोई आग के सामने, कोई पत्थर के सामने, कोई बुत के सामने, कोई दरख्त के सामने, कोई मराकबे में। तो दुआ का एक वजूद जो है हर मज़हब में है, कोई भी मज़हब दुआ से खाली नहीं है। वो किसी न किसी से दुआ कर जी मांग रहा है, हर कोई मांगने वाला, जो भी मखलूक है वो मांगने वाली है, खालिक से मांगना है। और अंबिया अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम अल्लाह की सबसे अजीज तरीन और प्यारी और आला तरीन मखलूक हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, और अल्लाह की सबसे प्यारी मखलूक अंबिया हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इनकी सीरत तैयबा को देखें तो सब ने मांगा है। जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहिश्त से निकाला गया तो आपने इस्तग़फ़ार किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, इतना पढ़ा। और जहाँ पे ये बैतुल्लाह है, काबा है, यहाँ आकर दुआ की कि मेरे अल्लाह जहाँ इकट्ठे हो गए हैं, ये इतनी बाबरकत जगह है कि इसने हमें एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, इस जगह का वास्ता, इस मकाम का वास्ता हमारी तौबा कबूल फरमा ले। और अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई। नूह अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम की कश्ती भंवर में आई, चकरा गई जब तूफान नूह आया, तो नूह अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम ने पढ़ा, दूसरे पारा में है, बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बियल गफूरुर रहीम। तो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से कश्ती जो थी वो साहिल पे आ गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, या नारो कूनी बरदन सलामुन अला इब्राहीमा। वही आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की असर से गुलजार हो गई, जन्नत बन गई। हजरत इस्माइल को कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, या ज़िबहन अज़ीमा अदरिकना, या ज़िबहन अज़ीमा अदरिकना। तो क्या हुआ कि दुम्बा आ गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम तो सलाम जो थे वो छुरी से बच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खिद्र अलैहिस्सलाम तो सलाम ने एक दुआ के लिए वसीला बताया, हित्ता हित्ता हित्ता, वो हित्ता हित्ता पढ़ते थे। अल्लाह ने कोहे तूर पे उनको बुलवा लिया और कहा कि मूसा तू क्या मांगना चाहता है। ईसा अलैहिस्सलाम तो सलाम दुआ करते थे तो मुर्दा जिंदा होता था, दुआ करते थे तो जिंदा मुर्दा होता था। हजरत जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पड़ रहे हैं, गोश्त नहीं है, चमड़ा नहीं है, सिर्फ हड्डियां हैं और रूह है, और दुआ कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 90 लाख 70,000 मरतबा आपने ये पढ़ा, 70,000 मरतबा ये पढ़ा। और क्या हुआ कि उसी हड्डियों पे गोश्त आया, गोश्त पे चमड़ा आया, फिर मछली के पेट से बाहर आ गए। मैं अपनी आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ, जिनकी हम उम्मत हैं, वो नबी जिनके हाथ यद बैदा, तकवा जिनका फर्श, असल मकाम जिनका अर्श, वल फज्र जिनकी सुबह, लैलतुल कद्र जिनकी मेराज, सफर अरूज जिनकी शब बेरात, फी ब्यूतिकुम उनके बैद, जनी फाया कुन फायकून के मिस्ताक नबी, वो नबी जो उंगली का इशारा करे चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, करे हुए पानी में लुआबे दहन फेंके वो मीठा हो जाए, अंधे के आंखों पे हाथ रखें उसको आंखों का नूर मिल जाए, पत्थर जिसके हाथों पे कलमा पढ़ते हैं वो नबी भी बैतुल्लाह में जाकर गिलाफे काबा पकड़ के रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करते हैं। तो जब नबी अलैहिस्सलाम तो वो सलाम दुआ मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो वो हमें अंबिया अलैहिस्सलाम तरीका बता रहे हैं। तो रही बात किन की दुआ कबूल होती है? साहिब तकवा की दुआ कबूल होती है, और हमसाए का ख्याल रखने वाले की दुआ कबूल होती है, वालिदैन का एहतराम करने वाले की दुआ कबूल होती है, हकूकुल बाद का ख्याल रखने वाले की दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
یہ گفتگو بہت ایسی اس موڑ پہ آئی ہوئی ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ ہم وقفہ لیں، لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے چینل کی کہ وقفہ لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ بھی تھوڑا سا وقفہ کیجئے. ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد آتے ہیں. آپ سحری کی بھی تیاری کیجئے. اسی ٹاپک کو ہم یہاں سے لے کے چلیں گے کیونکہ سحری کے دسترخوان کے قریب کا وقت آنے والا ہے اور ہم دعا کی بات کر رہے ہیں. ہم دسترخوان پر بیٹھ کر بھی دعا کرتے ہیں، ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں، ہم سفر میں بھی دعا کرتے ہیں. ہم اگر کسی کی امداد کریں تو اس سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے دعا کر، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں. تو بس اسی بات کے ساتھ کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے باران رحمت.